سب سے پیشتر زمانے کے امام حاضر امام آل نبی اولاد علی نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے پاک اور مقدس اسم گرامی پر عشق اور محبت کے ساتھ بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ روحانی مجلس کے حوالے سے ایک سوال موصول ہوا ہے۔ روحانی مجلس میں بہت سارا سامان لایا جاتا ہے مرحوم کے پیچھے دینے کے لیے، اس کی کیا وجہ ہے؟ مرحوم کے پیچھے جو سامان دینے کا کانسیپٹ ہے یہ دنیا کے ہر مذہب میں، ہر علاقے میں پایا جاتا ہے۔ انسان گزر جاتا ہے، اس کی دوسری دنیا آباد ہوتی ہے، اس کی فیملی جو کچھ کر سکتی ہے وہ یہ کرتی ہے۔ ہمارے پاس یہاں پہ یہ ناندی ہوتی ہے تو اس کا ثواب اب روحانی کو پہنچانے کے لیے لوگ یہ کرتے ہیں۔ اس کا پہلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی فارمل روحانی اور دعاؤں کا جو کام ہوتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد لوگ کچھ دنیاوی ظاہری چیزیں مرحوم کے ساتھ قبر میں دفن کر دیتے ہیں۔ ایسے قبائل، ایسے مذاہب کی بھی پریکٹسز ملیں گی جو یہ بھی کرتی ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس روحانی کو یہ سب سامان اس دنیا میں جا کے ملے گا اور ان سامان کو وہ روحانی اس دنیا میں استعمال کرے گی۔ تو ہماری روحانی کی مجلس میں نیکی کے لیے جو ڈونیشن دینا، سامان دینا، روحانی مجلس کروانا، اس کا رواج موجود ہے۔ اب یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ ہمیشہ ایک جیسی ہی رہے، اپڈیٹ ہوتی ہے، اسٹیٹک نہیں رہتی۔ چیزیں، پریکٹسز زمانے کے حساب سے تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ اس میں فیملی ٹو فیملی ویری کرتا ہے، تبدیلی آتی ہے۔ کوئی بندہ اتنا ایفورٹ نہیں کر سکتا تو اس مجلس کو سادہ طریقے سے کرتا ہے۔ بعض اوقات کوئی روحانی کی مجلس کو بہت زیادہ شاندار بنانا چاہتا ہے تو وہ بہت زیادہ دنیاوی اور ظاہری سامان لے کر آتا ہے اور یہاں پہ سامان جماعت خانے میں دیتا ہے۔ اس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ کیا مرحوم ان ظاہری اور دنیاوی سامان کو استعمال کرے گا؟ کیا ہمارا طریقہ یہ کہتا ہے؟ آپ سب یہ کہیں گے کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ تو پھر ایسا نہیں ہوتا تو ان سامان کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ کہیں گے اس کا مطلب سمبولک جیسچر ہے، یہ ایک علامت ہے، ہم مرحوم کو آخری دنیا کی آبادی کے لیے سب کچھ دینے کو تیار ہیں۔ مولا نے فرمایا مرحوم کو وہاں سب کچھ ملتا ہے جو اس کو دنیا میں نہیں ملا، وہ ایک روحانی فارم میں ملتا ہے، وہ ایٹرنل پیس، وہ ایٹرنل خوشی کے ماحول میں جاتا ہے۔ دنیاوی سامان کی اس کو ضرورت نہیں ہوتی۔ جب ضرورت نہیں ہے تو یہ ایک سمبولک بن جاتی ہے، علامتی طور پہ یہ بن جاتی ہے۔ جب یہ سمبولک ہے تو پھر اس کو سمبولک ہی رکھیں، اس کو سمبولک ہی رہنے دینا چاہیے۔ ان سامان کی ایک لمٹ ہے، ایک گائیڈنس ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ اگر آپ 2 یا 3 چیزیں لے کر آتے ہیں تو یہ ایک یونیفارم ہے جو کہ بہت اچھا لگتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ امیر ہے تو وہ روحانی کے لیے زیادہ دے سکتا ہے، غریب ہے یا مڈل کلاس ہے تو وہ اس میں کم دے سکتا ہے۔ یہ سب ایک یونیفارم ہے جو جماعت اکثر فالو نہیں کرتی۔ ایون مکھی صاحب کے کہنے پر بھی جماعت جو ہے وہ عمل نہیں کرتی، کیونکہ روحانی سے رشتہ دل کا تھا، تو اپنے دل کو سیٹسفائی کرنے کے لیے یہ سب لوگ کرتے ہیں جو کہ گائیڈنس کو بھی بریک کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں، سب سے پہلے اس فیملی کو بازار جانا پڑتا ہے، وہاں سے چیزیں لینی پڑتی ہے، پھر جماعت میں ان سامان کو رکھوانے کا انتظام کروانا پڑتا ہے۔ اب یہ مکھی کامرے کی ذمہ داری اور مینجمنٹ وغیرہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان سامان کو مینیج کریں، ان سب کو انوالو کرتے ہیں۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور ساتھ ساتھ دوسرے جماعتی ممبرز کو ان میں انوالو کرنے کے بجائے 2 یا 3 ہارڈلی چیزیں جماعت خانے میں دے دیں؟ مثال کے طور پر میں اپنی کسی مرحوم کے لیے 1 لاکھ روپے خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میں مارکیٹ میں جا کے سفرہ سجانے کے بجائے میں وہ 1 لاکھ روپے مکھی صاحب کے ہاتھ میں دوں کہ اس روحانی کے لیے ہے، تو کیا میرے یا روحانی کے ثواب میں کوئی فرق آ رہا ہے؟ آپ سوچیں اس بات کو، کوئی فرق تو نہیں آ رہا۔ ایک سمبولک سا سفرہ جماعت خانے میں بنا کے دیں، باقی کی رقم مکھی صاحب کو دے کر روحانی کے حق میں دعا کرا لیں، تو یہ صحیح طریقہ ہے۔ میری وہی مراد پوری ہوگی۔ اور بات یہ ہے کہ ہمارا انٹینشن کچھ اور ہو کہ ہم جماعت کو، پبلک کو کوئی دکھاوا کرنا چاہتے ہیں یا لوگوں کو بتانا چاہتے ہوں کہ ہمارے پاس کتنا پیسہ ہے، تو یہ انٹینشن ہو تو پھر یہ ہمارا طریقہ یا ہمارا دھرم نہیں رہتا۔ روحانی کو پھر کچھ نہیں پہنچتا، آپ کی نیت ہی پہنچتی ہے، اور آپ کی نیت جو تھی وہ تو پوری ہوئی، لوگوں نے دیکھ لیا، بس ختم ہو گیا، نیت قبول ہو گئی۔
دھرم سادہ ہے، سمپل ہے، آسان ہے، اور بیوٹی اس کی سمپلسٹی میں ہے۔ تو یہ ہمارا طریقہ ہے کہ ان پیسوں کی من مراد روحانی کے لیے دعا کرا لیں اور اس کو سمبولک ہی رکھیں۔ روحانی کی بات ہے، ظاہر میں نہ رکھیں، باطن میں رکھیں تو اس سے فائدہ پہنچے گا۔ اگر ظاہر میں جائیں گے تو اس کی پھر کوئی لمٹ نہیں رہے گی، ایک سے ایک امیر لوگ بیٹھے ہیں، پھر کمپٹیشن میں آ جائے گا۔ بہتر ہے جو پریکٹس ہے اس پہ عمل کریں اور اس کو ایسے ہی رہنے دیں۔ شکریہ، یا علی مدد۔